جس نے سرور کائنات کا دامن تھام لیا، حضور کے ذکر میں مست ہو گیا، حضور کے ذکر نے اسے بے خودی عطا کر دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو خوش نصیب ہیں یقیناً ظفر صاحب، ان کے گھر والے، ان کے دوست احباب بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ اور بڑے ذوق اور شوق اور جذبے کے ساتھ میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے یہ بڑی دعوت دے رہے ہیں اور بڑے پیار اور محبت سے سب کو بلا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، مگر انہوں نے بلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ ان کی محبت اور عقیدت کا ثمر ہے کہ ماشاءاللہ یہ آج کی محفل سجی ہوئی بھی ہے، جمی ہوئی بھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ عامر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، اور پھر تسکین کی بات کر رہے تھے کہ مجنوں لیلا کا نام ریت پہ لکھتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے تو کیوں لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے دل کی تسکین کے لیے لکھتا ہوں، اس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے، مجنوں لیلا کا نام لکھ کر تسکین پاتا ہے، وہ دلیل نہیں ڈھونڈتا، بھمرا روشنی پہ آ کے جان دے دیتا ہے، دلیل نہیں پوچھتا کہ کہاں لکھا ہے کہ جب شمع جلے گی اور میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کر جل جاؤں گا، وہ کبھی دلیل نہیں پوچھتا۔ بلبل پھول کے اوپر اپنا سر رکھ کر مر جاتی ہے، دلیل نہیں پوچھتی کہ کہاں لکھا ہے۔ افسوس امتی تو دلیل پوچھتا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ میں نبی کا نام لوں، کہاں لکھا ہے مصطفیٰ کو یاد کروں، کہاں لکھا ہے مصطفیٰ کے تذکرے کروں، کہاں لکھا ہے مصطفیٰ کے عشق میں جھوموں ناچوں رقص کروں۔ نہ بھمرا پوچھے، نہ بھمرا پوچھے، نہ بلبل پوچھے کہاں لکھا ہے۔ ارے نادان تو پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے، تو پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں لکھا، دہلوی نے مسند الفردوس میں لکھا، حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کوئی یوں ہی نہ سمجھے کہ یہ بات ہے۔ اسے علامہ امام ابن نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لما نزل آدم وستوحشا، کہ جب زمین پہ اترے حضرت آدم تو کھلی بڑی زمین کی تنہا تھے، وستوحشا آپ گھبرا گئے، آپ کو وحشت ہوئی، محسوس ہوئی، خوف اور ایک ڈر سا محسوس ہوا۔ فنزل جبریل، گھبرایا ہوا آدم کو دیکھ کر جبریل نازل ہوئے، فنادا اور ندا دی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین واشہد ان محمد رسول اللہ مرتین۔ وقال آدم من محمد، قال جبریل هو ولدک، کہ جبریل حضرت آدم نازل ہوئے، گھبراہٹ محسوس کی تو جبریل آئے، انہوں نے ندا دی اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے غور طلب بات ہے۔ پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اذان دی، آج ہم بھی اذان دیتے ہیں۔ پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد بولیں رسول اللہ۔ اور کرنے کی بات یہ ہے، آدم زمین پہ اترے، کیا تھی انہیں؟ گھبراہٹ اور خوف تھا۔ جبریل نے ندا دی اللہ اکبر اللہ اکبر، خوف برقرار رہا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ خوف اور گھبراہٹ برقرار رہی۔ جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ساری گھبراہٹ دور ہو گئی اور کہا من محمد، ارے یہ محمد کون ہے جس کا نام سنتے ہی مجھے چین آ گیا، جس کا نام سنتے ہی مجھے تسکین ملی، مجھے چین مل گیا۔ یہ محمد ہے، یہ محمد ہے کون؟ ارے رب کے نام سے تسکین نہیں ملی، رب کی توحید کی گواہی سے تسکین نہیں ملی، آدم کو بھی تسکین ملی تو محمد نام سے۔
ارے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بھی مصطفیٰ کا نام تسکین دیتا ہے، آ گئے تو بھی مصطفیٰ کا نام تسکین دیتا ہے۔ آدم نے سکھا دیا، آدم سکھا گئے کہ لوگوں تسکین کی تلاش ہے تو مصطفیٰ کا نام سنا کرو، جپا یہ نہ کہا کرو کہاں لکھا ہے، نہ کہا کرو کہاں لکھا ہے، پر مصطفیٰ کا نام جپا۔ ایک نام محمد ہے جو ہے وجہ سکون ناصر، ایک نام محمد ہے جو ہے وجہ سکون ناصر، کچھ لوگ تو ویسے ہی اس نام سے جلتے۔ یہ نہ پوچھا کرو دلیل کہاں لکھی۔ حضرت امام غزالی اپنے وقت کے امام ہیں، اور کوئی بھی شخص اپنے وقت میں امام نہیں کہلایا سوائے امام غزالی۔ مر جاتے ہیں تو ہر کوئی امام کہتا ہے۔ زندگی میں کم ہی لوگ ہیں جنہیں لوگ زندگی میں ہی امام مانتے۔ امام غزالی وہ ہیں جنہیں زندگی ہی میں امام مانا گیا۔ شیطان آ گیا انسان کے روپ میں۔ انسان کے روپ میں کون آیا؟ کون آیا؟ کون آیا؟ شیطان آیا۔ کہنے لگا تم کہتے ہو خدا ایک ہے، دلیل دو۔ کیا دو؟ دلیل دو۔ انہوں نے دلیل، اس نے رد کر دی، پھر دوسری دلیل دی، اس نے رد کر دی، پھر دلیل دی، رد کر دی۔ 101 دلیل خدا کے ایک ہونے کی دی، سب رد، اس نے سب رد کر دی۔ حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کئی میلوں پر دوسرے ملک میں تھے، وضو فرما رہے تھے ظہر کا، پانی کا چھینٹا ایسے ہاتھ میں بھرا پانی اور ایسے مارا اور فرمانے لگے اے غزالی کہتا کیوں نہیں میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ ارے آج تک ہم خدا کو مانتے ہیں اور بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ کس نے دیکھا ہے خدا؟ کس نے دیکھا؟ ارے جس مصطفیٰ کے کہنے سے خدا کو ایک مانتے ہیں اسی مصطفیٰ کا نام آئے، اسی مصطفیٰ کا ذکر ہو تو کہیں کہاں کہیں کہاں لکھا ہے مسلمان ہے امتی تیری بدقسمتی کہ تو پوچھے کہاں لکھا ہے۔ ارے جس نے کہا ہے خدا ایک ہے اسی کا نام ہے مصطفیٰ، اور اسی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں اور دلوں کو تسکین دیتے ہیں۔ ارے جس کے دل کو چین نہیں ملتا میں کہتا ہوں کہ وہ دل نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے، اور مومن ہو کر بھی اسے چین نہ ملے تو یقین رکھو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو یہ بات میں نے ایسے ہی کر دی، آپ سے شیئر کر دی تھوڑی سی بات، تو ہم گفتگو آپ سن چکے۔ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارے مصطفیٰ کی میلاد کی دلیل ہے۔ مصطفیٰ کے میلاد کی تم ایک دلیل پوچھتے ہو، 6666 آیات مصطفیٰ کی آمد کی دلیل ہے۔ مصطفیٰ نہ آتے تو الحمد سے لے کر والناس تک یہ قرآن تمہارے پاس نہ ہوتا۔ نماز پڑھتے ہیں ہم 5 وقت کی، یہ مصطفیٰ کی آمد کی دلیل ہے۔ نہ مصطفیٰ آتے نہ نماز آتی نہ ہم پڑھتے۔ مصطفیٰ کے آنے کی سال کے بعد روزے رکھتے ہو، مصطفیٰ کی آمد کی دلیل ہے۔ حج کرتے ہو، مصطفیٰ کے آنے کی دلیل ہے۔ وہ کملی والا آیا ہے تو یہ ساری عبادات آئی۔ میں تو کہتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا وجود بھی مصطفیٰ کے آنے کی، ہم تو چلتے پھرتے مصطفیٰ کی آمد کی دلیل ہے، مصطفیٰ کے میلاد کی دلیل ہے۔ کہاں سے کتنی دلیلیں مانگو، کتنی دلیلیں مانگو؟ ارے یہ حسن خلق، حسن کردار، حسن نیت، برائی سے بچنا، نیکی کی طرف مائل ہونا، کہ ایک ایک بات مصطفیٰ کی آمد کی دلیل۔ نہ مصطفیٰ آتے نہ اچھائی برائی کی سمجھ ہوتی نہ خبر ہوتی، سمجھ تو بعد میں ہوتی۔ ہم نے ہونا تھا لولا لما خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں نے افلاک ہی نہیں پیدا کرنے تھے، ہم نے کہاں جانا۔ رب کہتا ہے لما اظہرت الربوبیہ، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا
رب ہونا ظاہر نہ کرتا، جب پالنے والا ہی اپنا پالن ہار ہونا ظاہر نہ کرتا تو یہ پلنے والے کہاں سے آئے؟ یہ پلنے والے کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ رب نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہ دلیل بن کے آیا ہے میری مصطفیٰ، اور دلیل قاطع بن کے آیا ہے، برہان بن کے آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رب کیوں کہا؟ وہ اللہ بھی کہہ سکتا تھا، من اللہ قد جاءکم برہان من اللہ کہہ سکتا تھا، من الخالق کہہ سکتا تھا، من الغفار کہہ سکتا تھا، بے شمار اس کی صفات ہیں۔ من ربکم کیوں کہا ہے؟ کہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ گویا رب نے کہا کہ لوگوں پالتا میں ہوں مگر پلتے مصطفیٰ کے صدقے، پلتے مصطفیٰ کے صدقے۔ ارے ہماری تو سانسیں جو آ جا رہی ہیں یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا، ان کا آنا جانا مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ہمارا پلنا مصطفیٰ کے صدقے ہے، رب کا رب ہونا مصطفیٰ کے صدقے ہے، رب کا پالنا مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ تو نادانوں، مصطفیٰ کی آمد کی دلیلیں نہ مانگا کرو۔ ہم ہزاروں دلیلیں ہونے کے باوجود مصطفیٰ کی آمد کا اظہار بغیر دلیل کر لو، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ کو رب نے اپنی دلیل بنا کر دیا۔ اللہ اللہ خیر سے اب